فطرت کے اندر نور مزمر ہے، بس صرف یہ کہ پردے پڑ گئے ہیں، غفلت کے پردے ہیں، ذہول کے پردے ہیں، دنیا کی طرف تمہاری توجہ ہے، اس کی وجہ سے تم غافل ہو گئے ہو، ورنہ تمہاری فطرت میں ہے۔ فطرت سلیم کا حامل انسان قرآن کو پڑھے گا تو ایسے محسوس کرے گا کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ قرآن کے بہت سے پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ ہم مصحف سے نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ یہ تو ہمارے لوح قلب پر لکھا ہوا ہے، وہاں سے پڑھ رہے ہیں۔ یہ علامہ ابن قیم کا قول ہے، بہت عارفانہ قول ہے۔ تو کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر، اب یہ اختیار پر ہے، جو چاہے اس سے نصیحت اور یاد دہانی حاصل کر لے۔ فی صحف مکرمۃ، یہ اصل کتاب جہاں ہے وہ تو ام الکتاب ہے نا، وہ لوح محفوظ میں ہے۔ اگلی جو میں 8 آیتیں پڑھوں گا اس میں یہ بات بھی آ جائے گی۔ صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ، ایسے صحیفوں میں جو بہت باعزت ہے، بہت بلند و بالا ہیں، بالکل پاک صاف، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، اس کے ایسے لکھنے والے ہیں، کاتبین جو ہیں وہ ایسے ہیں کرام بررہ، تو بڑے باعزت ہیں، بہت وفادار ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق بڑا قرب کا ہے۔ یہ 6 آیتیں ہوئی۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ اب آگے آئیے تو 8 آیتیں ہیں، لیکن ان 8 آیتوں میں جو آخری ہے وہ ملامت والی آیت ہے۔ فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، تو دیکھو لوگوں میں قسم کھا رہا ہوں ان مقامات کی جہاں ستارے گونجتے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ جگہ آج کی سائنس کے حوالے سے محسوس ہوتا ہے کہ جسے جو کاسمولوجی ہے اس میں جو کہا جا رہا ہے کہ بلیک ہولز بہت خوفناک جو ہے کچھ خلا ہے اس کائنات میں جگہ جگہ، اس کے قریب سے جو چیز گزر جائے گی اس میں گم ہو جائے گی اور معدوم ہو جائے گی، بلیک ہولز تو محسوس ہوتا ہے۔ باقی ہمارے پاس کوئی اور توضیح کا ذریعہ نہیں ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم، اور اگر تمہیں اندازہ ہوتا کہ یہ کتنی بڑی قسم ہے جو ہم کھا رہے ہیں، تمہیں تو اندازہ ہی نہیں مواقع النجوم کسے کہتے ہیں، تمہیں پتا کیا ستارہ ہوتا کیا ہے، تمہارے اس سورج سے کتنے ہزاروں کروڑ گنا بڑے بڑے ستارے موجود ہیں۔ اب جب وہ کرنٹ اس کو کہتے ہیں، جب وہ ایک دم سکڑتا ہے، ختم ہونے پہ آتا ہے، تو پھر جو اس سے خلا پیدا ہوتا ہے وہ بلیک ہول انتہائی خوفناک ہے۔ تو تمہیں ابھی کیا اندازہ، آج سے 1400 برس پہلے یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، آج تو خیر پھر بھی کچھ اگر یہی مفہوم اس کا ہے تو کچھ نہ کچھ اندازہ آج کے اسٹرونومرز کو ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم، یہ قسم کھا کر کہا انه لقرآن کریم، دیکھو یہ قرآن ہے بہت باعزت، فی کتاب مکنون، یہ اس کتاب میں جو چھپی ہوئی ہے، لوح محفوظ میں ہے، ام الکتاب میں ہے، یہ تمہارے سامنے جو کچھ ہے یہ وہ کتاب نہیں ہے، یہ اس کتاب کی نقل ہے۔ جیسے سپریم کورٹ کا فیصلہ جج کا لکھا ہوا چیف جسٹس کا وہ محفوظ رہتا ہے، وہاں اس کی مصدقہ نقل مل جاتی ہے آپ کو۔ تو یہ اس قرآن کی، اس الکتاب کی جو بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، وہ جو قرآن ہے اس کی نقلیں ہیں جو ہمارے پاس ہے، وہ تو وہاں ہے، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ، اصل قرآن تو وہاں ہے۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، اسے تو چھو ہی نہیں سکتے مگر وہ ہستیاں جو نہایت پاک باز، ملائکہ مقربین کے سوا اس اصل کتاب کو کون چھوئے گا۔ تنزیل من رب العالمین، اس سے یہ تنزیل ہو رہی ہے اس کتاب سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں